نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اب جو ہم تحریر پڑھنے چلے ہیں قرآن حکیم کرنے اول میں اور اس کے بعد، یہ تحریر ڈاکٹر صاحب کی اسی دور کی تحریر ہے جب انہوں نے نشأت ثانیہ وغیرہ جیسی تحریریں لکھی اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق جیسے مضامین پر اظہار خیال کیا۔ تو اولا تو یہ میثاق میں شائع ہوئی، بعد میں اس تحریر کو 1989 میں ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب شائع کی، رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، تو اس کتاب کے اندر اس تحریر کو شامل کر دیا گیا۔ اس تحریر کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ بتانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوجہد کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو مکی دور ہے اس میں بھی یعنی اسلام کی جو صورت تھی وہ کیا تھی، اس کے بنیادی اعمال کیا تھے، اسلام کی شکل و صورت کیا تھی، اس کی خاصیت کیا تھی، اور اسلام کے معنی اور مطلب کیا بنتے تھے، یہ تحریر در حقیقت اس سے بحث کرتی ہے۔ آپ اگر اسے دوسری طرف دیکھنا چاہیں تو وہ کون سی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اس دور میں تو اس انداز میں نظر آئے گی، اور آج کے دور میں وہ سنت بالکل نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ جس سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کرنے کی بات کی، من احیا سنتی عند فساد امتی، کہ جب امت میں بگاڑ ہو تو جس نے میری سنت زندہ کی، اور پھر یہ کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو وہ کون سی سنت ہے، تو یہ تحریر اس چیز کو اجاگر کرے گی۔ وہ حدیث بھی سامنے رکھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب ابتدا اس کی تھی تو غریب اجنبی ہے، فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، عنقریب یہ لوٹ کے ویسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ یہ شروع ہوا تھا۔ یہ تحریر آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ وہ جو اسلام غریب اسلام تھا اور جس نے پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنائی، تو اور آج وہ پھر اس میں وہ اجنبیت آ گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں کھل کے انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے اس تحریر کی روشنی میں آ جائیں گی، اور اس سے پتہ چلے گا کہ لوگوں کو آج دوبارہ قرآن مجید کی طرف دعوت دینے کے پیچھے جذبہ محرکہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، یہ صرف ثواب کمانے کی بات ہے یا مسلمان کو جذبہ عمل پر ابھارنے کی بات ہے، اور اس کے اندر وہی حرکت اور تحریکیت اور جوش اور جذبہ اور جہاد کی سوچ پیدا کرنے کی بات ہے جو پہلے دور میں تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتی تھی۔ یہ جو ہمارے پاس ظاہر ہے، یہ ہم نے جو تحریر آپ کے سامنے پیپرز میں آئی ہے، یہ تو دوسرا صفحہ ہے جس سے ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کتاب کا 81واں صفحہ ہے، رجوع الی القرآن کا۔ اچھا، وہ کتاب بہت عرصہ ہو گیا شائع نہیں ہو رہی ہے، تنظیم والے اس کو شائع نہیں کر رہے، اور لیکن اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو آن لائن دستیاب ہے، اس پہ آپ جا کے انٹرنیٹ پہ آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گی، تنظیم کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی، لیکن یہ کہ اس میں کچھ ہے، کچھ تھوڑی کمی پیشیاں ہیں، لیکن یہ کہ اویلیبل ہے اس پہ۔ تحریر یہ ذرا تھوڑی مشکل بھی ہے، اتنی آسان نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا کوشش کریں گے کہ سلیس کریں اور آسان کریں۔ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ بدء الاسلام میں، بدء الاسلام وہی بدء الاسلام یعنی جب اسلام شروع ہوا، اسلام کے ابتدا، اسی سے ابتدا کا لفظ بنا ہے، اسلام کی شروعات یعنی اس کا جو پہلا دور ہے۔ بدء الاسلام میں دین کی اصل اساسی اور بنیادی حقیقتیں دو ہی تھیں، اساسی بھی وہی بات ہوتی ہے اور بنیادی بھی وہی بات ہوتی ہے، یعنی وہ جو جڑ تھی نا وہ دو تھی جن سے اسلام پہچانا جاتا تھا۔ ایک قرآن حکیم جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے ضمن میں اعلیٰ انقلاب کی حیثیت حاصل ہے، بقول مولانا حالی
اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو ایک قرآن حکیم اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جامع عنوان ہے آپ کی اس جدوجہد کے مختلف مدارج و مراحل کا. یعنی یہ جو جملہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرن اول میں یا بدء الاسلام میں یا اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کی اساسی اور بنیادی حقیقتیں دو تھیں، ایک قرآن مجید، دوسرا جہاد فی سبیل اللہ. یہ باقی سارا مضمون اس کی تشریح پر مشتمل ہے. اب جہاد فی سبیل اللہ کی جو مزید تشریح کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد تھی جس نے نظام تبدیل کیا، جہاد فی سبیل اللہ اس نظام بدلنے کے لیے جو مختلف مراحل آئے ہیں، وہ دعوت کا مرحلہ ہو یا تبلیغ کا مرحلہ ہو، وہ صبر محض کا مرحلہ ہو یا اقدام کا مرحلہ ہو، وہ جنگ و جدال کا مرحلہ ہو، یہ قتل و قتال کا مرحلہ ہو، یہ تمام مراحل کا عنوان ایک ہی ہے جس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو گویا اسلام دو چیزوں سے جانا جاتا تھا، ایک قرآن مجید اور دوسرا جہد مسلسل، محنت مسلسل اور جہد پہن جسے ہم جہاد فی سبیل اللہ کہیں گے، یعنی اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا. یہ سارا باقی مضمون اسی بات کی وضاحت پر مشتمل ہے. اگر یہیں پہ یقین آ گیا ہو تو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے تو کسی اور کو سمجھائیں گے نا، دوسرے کو یقین کروانے کے لیے سمجھائیں پڑھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگایا. نیند کے ماتے مطلب کیا ہے؟ جو خواب غفلت والا وہ نیند نہیں ہے، بلکہ نیند کا مطلب یہ جو دنیا میں غرق تھے، جو اپنے دھندوں میں مگن تھے، جو دنیا تو بنا رہے تھے، محنت کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، وہ یمن اور شام کے سفر کر رہے تھے، تجارتی سفر کر رہے تھے، محنت تو بڑی تھی. تو اس دنیا کی خواب سے نکال کر انہیں آخرت کی طرف متوجہ کر، یہ خواب سے نکالنا ہے، نیند کے ماتوں کو جگانا ہے. یعنی دنیا کی نیند میں مبتلا، دنیا کے نشے میں مبتلا لوگوں کو جگایا جس نے. تو یہ قرآن مجید کی گن و گرج تھی اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والوں کو بیدار کیا. چنانچہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اور اقترب للناس، یہ اس کا ترجمہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ابھی دن کو صبح یہی کچھ تھا. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اور وہ غفلت کی وجہ سے اعراض کر رہے ہیں، پاسا مار رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں، سائیڈ مار جانا، اعراض کر رہے ہیں. کہ چونکا دینے والی صدائیں اور القاریہ کھڑکھڑانے والی. ملقاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ملقاریہ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور الحاقہ وہ سچی اور حقیقی. ملحاقہ کیا ہے وہ سچی اور حقیقی؟ وما ادراک ملحاقہ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سچی اور حقیقی شے کیا ہے؟ یعنی یہ قیامت کے مختلف نام ہیں. تو قرآن مجید ان کی قسمیں کھا رہا ہے. تو اس کی صدائیں بیدار کن ندائیں تھیں جنہوں نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی. وہ جو اوپر بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، تو یہ کہہ رہے ہیں ہلچل مچا دی، بات چیت شروع ہو گئی. اور اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کی کیفیت پیدا کر دی. جو 30واں پارہ شروع انہی آیات سے ہوتا ہے. اما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے بارے میں بات کریں. ہم فیہ مختلفون الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف میں، کوئی مان رہا ہے اس کو، کوئی نہیں مان رہا ہے. بعد سے بادل موت ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے. یہ خبر ہے جو گردش کر رہے، جو ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی. کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا. ہم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سود ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. پھر اسی کی آیات، یعنی پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب کی یہ واضح ہوئی، وہ جو انہوں نے کہا تھا نا قرآن کی گن گرج تھی. تو اب ذرا تھوڑی وہ گن گرج ہمیں بھی دکھائیے. الحاقہ ملحاقہ القاریہ ملقاریہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تو یہ اس کی گن و گرج.
پھر اسی کی آیات بینات تھی جنہوں نے وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس نے اتاری اپنی آیات جو روشن ہیں، بینات ہیں وہ، تاکہ تمہیں نکالے اندھیاروں سے روشنی کی طرف ہو۔ یہ دو باتیں مختلف ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے چونکانا، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو جھٹکا لگ رہا ہو نیند کا، تو چونکانے کے لیے کوئی ایسی آواز لگائی جائے گی کہ جس کے نتیجے میں وہ نیند اڑ جائے گا۔ پھر دوسری بات ہوتی ہے سمجھانا، جگانے کے بعد سمجھانا۔ تو قرآن نے پہلے نیند کے ماتوں کو جگایا، جگانے کے بعد اب انہیں سمجھایا۔ یہ جو اگلی بات ہے اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آیا، یعنی اب وہ آیات بینات کے ذریعے سے ان کے ذہن بدلنے شروع۔ پہلے ذہن کے اندر ایک برین سٹارمنگ ہوئی ہے، ایک ہلچل مچی ہے، اور اب جب ذہن فوکس ہوا ہے ان آیات کے اوپر تو وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آیا ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ مصداق انسانوں کو شرک، الحاد، مادہ پرستی، حب عاجلہ اور حیوانیت محضہ کے ظلمات بعضھا فوق بعض، یعنی اندھیاروں کے اوپر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں۔ یعنی جب کہ کوئی معاشرہ جب اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو کوئی ایک پرابلم تو نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارا معاشرہ ہے، آپ کو معلوم ہے، اخلاق بھی ختم ہے، کرپشن ہے، اور جو بے راہ روی ہے، راہ چلتے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جو موٹر وے پہ ہوا، تو یہ سارا ذہن میں رکھیں تو کوئی ایک گندگی تو نہیں ہے نا، پھر معاشرے میں لاکھوں گندگیاں آتی ہیں۔ تو یہ ساری صفائیاں کس نے کی؟ اس معاشرے میں بھی تھی، بچوں کو جو ہے زندہ گاڑ دیتے تھے، شرک تھی، تو اللہ کو سے جو ہے وہ دوری تھی، الہاد تھا، دہریت تھی، سب کچھ تھا۔ وہ ساری برائیوں کا کلا کما کس نے کیا؟ کس نے صاف کیا؟ وہ کون سے مولوی صاحب کا واز تھا اور کس کی جو ہے تقریریں تھی؟ وہ اللہ کی تقریریں تھی، وہ اللہ کے خطبات تھے، وہ اللہ کا کلام تھا جس نے ان تمام برائیوں کے پردے چاک کر دیے۔ ایسے مہیب اور ہولناک اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی سے پیراور فرمایا۔ چنانچہ وہ ایک طرف عرفان الہی اور محبت خداوندی سے سرشار، عرفان الہی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کو سیاننا، جاننا، اس کی صحیح اللہ کے بارے میں پہچان حاصل کرنا، یہ کس ذریعے سے ممکن ہوا؟ قرآن کے ذریعے سے۔ آج صبح بھی ہم نے جو 6 آیتیں پڑھی ہیں تو میں نے یہی کہا تھا نا، یہ اللہ کی ایک معرفت ہمیں دے رہا ہے قرآن مجید۔ ایک ہم نے اپنا بنایا ہوا اللہ ہے، ایک اللہ کا وہ تعارف ہے جو قرآن کرا رہا ہے۔ تو اللہ کی صحیح پہچان کس نے کرائی؟ قرآن نے کرائی۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ اور محبت خداوندی سے سرشار۔ اللہ کی جب صحیح پہچان ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے علیحدہ سے محبت کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ محبت پھر اللہ سے خود بخود ہوتی ہے۔ وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو، یہ سب کو یاد ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کیوں ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے اندر نظام رکھا ہوا ہے۔ جو ہی عقل کسی سے متاثر ہوتی ہے نا کہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا منعم ہے، یہ میرا پروردگار ہے، یعنی جس کے سحر میں عقل گرفتار ہوتی ہے، وہ اندر رکھا ہوا محبت کا جذبہ سارا کا سارا اس کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سارا چکر ہوتا ہے نا، یہ ہیر رانجھا وغیرہ جو کچھ پتہ نہیں کس، اب بھی دنیا میں وہ ہیں چکر اس طرح کے چل جاتے ہیں، تو یہ ہوتی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہر فرد جو دوسرے کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت کم معلومات کی وجہ سے سمجھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا جب شادی ہوتی ہے تو بہت جلدی طلاق بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو وہ سمجھا ہوا تھا اس کو وہ ہوتا نہیں۔ اصل میں وہ تو جو اللہ کی محبت دل میں ہے وہ اس کو اس طرح آئیڈیلائز کر رہا تھا۔ بڑا اچھا ایک جملہ ہے کسی ویسے بے دین بندے کا ہے، لیکن بات بالکل ٹھیک ہے کہ لو از مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین ٹو فولز۔
کہ بھئی اب ایک بندہ مرد ہے، وہ لڑکا ہے، وہ سمجھ رہا ہے یار یہ لڑکی ہے، وہ ہو کمال کمال، وہ تو خیر 2-3 راتوں کے بعد پتہ چلے گا کمال ہے کہ زوال ہے. اسی طرح وہ لڑکی اسے آئیڈیلائز کر رہی ہے کہ یہ بندہ بڑا جناب پرفیکٹ بندہ ہے. وہ پرفیکٹ بندہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں، پرفیکٹ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی. تو وہ جو پرفیکشن کا تصور ہمارے اندر ہے وہ صرف اللہ میں پایا جاتا ہے. تو جب اس کی پہچان صحیح معنوں میں ہو جاتی ہے تو محبت خود بخود ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی تکلف کرنے کی، کوئی جنگلوں میں بیٹھ کے جا کے تپسیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ صحابہ نے کی ہیں. تو محبت خداوندی سے سرشار یعنی مست بادائے الست ہو گئے. اوئے ہوئے ہوئے، چلو جی، مست بادائے الست ہو گئے. بادا تو شراب کو کہتے ہیں نا، یہ الست کی شراب کون سی ہے جی؟ وہ جو ادھر دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ وعدہ جب یاد، مطلب وہ اللہ کی وہ شان جو اس وقت ہمیں معلوم تھی، آج تو نہیں معلوم ہے. تو قرآن جب اس شان کی پہچان کراتا ہے تو ویسی ہی محبت دوبارہ عود کراتی ہے، ہمارے اندر سے جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، نکل آتی ہے. تو یہ بادائے الست یعنی جیسے کسی نے وہ والا پیالہ جو ہے نا، الستو بربکم والا جام کا پیالہ پیا ہو، تو ویسے یہ صوفیاء کی اصطلاحات ہیں. اور مست ہو جانا یہ وہ یعنی بے فکر ہو جانا. یہاں مست اس معنی میں نہیں ہے جو عام معنی میں مست کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. خر مستی ایک مشہور لفظ ہے، لیکن خر کو حالت مستی میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. لیکن جس نے دیکھا ہوگا اسے معلوم ہے کہ مستی کس کو کہتے ہیں، باقی تو مست کے معنی نہیں جانتے. تو بہرحال اس کے ساتھ جو اصل معنی یہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں، جو اس سیاق و سباق میں معین ہو رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ باقی ہر فکر سے بندہ آزاد ہو جائے اور کسی کی پرواہ نہ رہے. وہ جس نقطے پہ اس نے فوکس کیا ہوا ہے اسی پر اس کی ساری توجہ مرتکز ہو جائے. تو مست بادائے الست ہو گئے. اور دوسری طرف دنیا و ما فیہا، دنیا تو معلوم ما فیہا جو کچھ کے اس دنیا کے اندر ہے، ما جو کچھ فیہا اس میں ہے. ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہو گئے. یعنی جب تک کوئی اچھی سی شے نہ دیکھی ہو تو اپنے پاس جو شے ہوتی ہے اس کی تو قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب اس سے بڑھیا شے دیکھیں گے تو اس کی قیمت کم ہوگی. تو جب اللہ کی محبت پوری طرح جاگزیں ہو جائے گی تو پھر دنیا خود بخود مچھر کے پر کی طرح ہو جائے گی، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں رہ جائے گی. اور وہ کلیتاً طالب عقبہ بن گئے. طالب عقبہ پچھلی، عاقب تعقب کرنا، پیچھا کرنا، عقب میں ہونا. تو عقبہ جو بعد میں آنے والی، پیچھے آنے والی ہے، یہ جو ہے یہ فرنٹ پہ ابھی دنیا. تو یہ جو اس کے بعد آنے والا دور ہے، یعنی ہم جیسے کھڑے ہوں اور ہمارے سامنے سے منظر بدل رہا ہو تو ابھی دنیا ہمارے سامنے ہے. تو یہ جب گزر جائے گی تو پھر پیچھے کیا آئے گا؟ آخرت آئے گی. تو وہ طالب عقبہ ہو گئے، وہ پچھلی والے کے طالب بن گئے، دنیا کی طلب چھوڑ کر آخرت کے طلبگار بن گئے. یہ ساری تبدیلی کیسے آئی؟ کسی آیت کا وظیفہ کرنے سے نہیں آئی. یہ جو ہے نا کسی جگہ جا کے چلا کاٹنے سے نہیں آئی. اس کے لیے کوئی خاص طرح کی تپسیاں کرنے سے نہیں آئی. یہ قرآن مجید لے کے آیا ہے. یہ تبدیلی نقطۂ نظر میں، یہ تبدیلی کس نے پیدا کی؟ قرآن مجید نے پیدا کی ہے یہ تبدیلی. ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ یہ ہے. مزید برآں اب یہ دیکھیے تیسری بات آ رہی. پہلی کیا تھی؟ اس نے ہلا دیا، جھنجھوڑ دیا، چونکا دیا. دوسری بات کیا تھی؟ اس نے اللہ کی معرفت دلوں میں جاگزیں کر دی اور دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی طلب پیدا کر دی. اب تیسری بات آئی. مزید برآں وہی تھا جو موعظۃ من ربکم بھی بن کر آیا. موعظہ ایسی بات جو دل میں اتر جائے، واعظ اسی سے بنا ہے. تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، وہ دل نشیں بات کس کی تھی؟ تمہارے رب کی ہے. آ گئی ہے ایک موعظہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. اور شفاء لما فی الصدور بھی. اب یہ ہے وہ خاص بات جو سمجھنے کی ہے.
سینوں میں جو کچھ ہے اس کی شفا بن کے دیا ہے. یہ جو ہم سارا تزکیہ کرتے رہتے ہیں نا جی، تزکیہ نہیں ہوا تو تزکیہ ہونا چاہیے اور تزکیہ کرنا چاہیے اور تزکیہ کرانا چاہیے. تو تزکیہ کا مطلب یہی ہے نا کہ شفا ہو جائے، وہ جو بیماریاں ہیں نا دلوں میں وہ دور ہو جائیں، ان کو شفا مل جائے. تو وہ شافی شے کیا ہے جو دل کی وہ بیماری دور کرے گی؟ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ خود قرآن. شفاء لما فی الصدور. سینوں میں جو کچھ ہے نا، کبر ہے، حسد ہے، لالچ ہے، طمع ہے، دنیا کی محبت ہے، دوسروں کے ساتھ عداوت دشمنی کے معاملے ہیں، سختی ہے دل کی، ان کو ٹھیک کرنا ہے تو کون کرے گا؟ یہ قرآن مجید ہے جو شفاء لما فی الصدور ہے، اس کا دعویٰ ہے. اور اس دور میں یہی تھا اور تو کچھ تھا بھی نہیں. چنانچہ اسی کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ نفس بھی ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ تزکیہ نفس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات کے طور پر جس چیز کو استعمال کیا وہ کیا چیز تھی؟ قرآن مجید تھا. اور تصفیہ قلب بھی اور تجلیہ روح بھی. اب یہ تین چیزیں آ گئی، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات کو تین انداز میں کہا گیا یا تین مختلف بات؟ تو ایک ہمارا نفس ہے. دیکھیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ نفسانی خواہش ہے. ہمیں غصہ آتا ہے، یہ بھی ہماری ایک نفسانی ضرورت ہے. ہمیں غیرت آتی ہے، یہ بھی ہمارے نفس کا تقاضا ہے. ہماری جنسی ضرورت ہے. ان میں سے کوئی شے فی نفس ہی مکمل طور پہ بری نہیں ہے. یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. آپ سوچیں بھوک نہ لگتی اور جسم کی ضرورت کے لیے کھانا کھانا لازمی ہوتا اور کھانے میں لذت بھی نہ ہوتی جو ہمارے ٹیسٹ بڈز محسوس کرتے ہیں، تو یہ کھانا کھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اور جنسی عمل کے اندر اللہ نے وہ لذت نہ رکھی ہوتی جو اس نے رکھی ہے. تو میرا خیال ہے پوری دنیا کا چکر لگا کے آنے کے لیے تو آدمی آمادہ ہوتا، شادی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اللہ نے رکھی. اب شیطان انہی کو ذرا تھوڑی ایکسلریٹ کر کے برائی کرا دیتا ہے. ایک لمٹ کے اندر رہیں تو وہ ہماری ضرورت ہے، اسی سے زندگی رواں دواں رہتی ہے، اسی سے نسل انسانی چلتی ہے، اسی سے حیات باقی رہتی ہے. لیکن جب وہ توازن سے غیر متوازن ہو جائیں اب وہ خرابی پیدا کر دیتی ہے. تو تزکیہ نفس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ وہ حدود کے اندر رہیں، متوازن رہیں. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے، غصہ آئی نہ، غیرت بالکل ختم ہو جائے، بھوک بالکل نہ لگے، بندہ کھانا ہی نہ کھائے، بندہ جو ہے وہ بچے ہی نہ پیدا کرے. یہ کوئی تزکیہ نفس نہیں، یہ تو کوئی موت النفس ہے نا، یہ تو مطلوب ہی نہیں. یہ وہ رہبانیت ہے جو اسلام میں منع ہے. اس کو ڈسپلن کرنا، اس کو چینلائز کرنا، اس کو آرگنائز کرنا، یہ لیکن اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. آپ کے اندر ایک جذبہ ہے بھائی میں بھوک لگی ہے، میں حلال تو کھاؤں گا یا حرام نہیں کھاؤں گا. تو اس کے لیے ایک شعور، ایک ادراک، ایک قوت ارادی، ول پاور چاہیے. آپ کی جنسی ضرورت ہے، بیوی سے تو پوری کروں گا اور کہیں ارے منہ نہیں ماروں گا، یہ اپنے اوپر کنٹرول چاہیے. تو یہ کنٹرول پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ بھی آپ اس کے تزکیہ نفس ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے. اگلی بات سنیں، تصفیہ قلب، دل کی صفائی. میرا خیال ہے وہ کل آ جائے گا نا جو منتخب نصاب کا جو ایمان والا حصہ ہے، اس میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. وہ پوری ایک تمثیل آئی ہے کہ یہ دل جو ہوتا ہے نا یہ گویا چراغ کے شیشے کی مانند ہے. آپ کو پرانی لالٹینیں یاد ہیں؟ نوجوانوں نے تو نہیں دیکھی ہوں گی لیکن پرانے لوگوں نے تو لالٹین دیکھی ہے نا. اس کا شیشہ اگر میلا ہو جائے، اندر بے شک بتی جل رہی ہو، لائٹ باہر نہیں آتی. ہمارے اندر اللہ نے ایک نور رکھا ہوا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس نور کے باہر جو شیشہ ہے نا وہ شیشہ کالا ہو جاتا ہے. اب وہ اندر کی روشنی باہر نہیں آتی. اس کالے شیشے کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے.
تو وہ صفائی کیسے کریں؟ یہ ہے تصفیہ قلب، دل کو صاف کرنا تاکہ اس کے اندر کی روشنی باہر آئے۔ یہ اندر کی صفائی بھی قرآن مجید ہی کے ذریعے سے ہوگی، یہ کوئی سرجن نہیں کر سکتا، اور یہ کسی کے شف کرنے سے بھی نہیں ہوگی، اور کسی کی نظر عنایت سے بھی نہیں ہوگی، اور یہ کسی کے ہاتھ پھیرنے سے بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہوگی تو، اور کم از کم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہوئی ہے تو یہ قرآن مجید کی آیات بینات ہی تھیں کہ جس کے ذریعے سے دل بھی صاف ہوئے۔ تزکیہ نفس بھی قرآن مجید سے، اور دلوں کی صفائی بھی، اور وہ حدیث یاد ہے نا، یہ دل جو ہیں یہ زنگ پکڑ لیتے ہیں، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو پانی لگتا ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ کیلا، پوچھا گیا حضور سے، سوال کیا گیا، ما جلاؤها، یہ زنگ کیسے اتارے، دلوں کے اوپر سے زنگ کیسے اتارے؟ دو باتیں بتائیں، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن کا شاید ہی کوئی صفحہ ہو جس پر موت کا ذکر نہ ہو، اور جتنی تلاوت بھی کرتے جائیں گے ساتھ صفائی بھی ہوتی، دونوں باتیں ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گی۔ تیسری شے ہے تجلیہ روح۔ تجلی تو جانتے ہیں نا، تو یہ جو روح ہے یہ روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، ہمارے اندر ہے وہ جو روشنی جس کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو وہ شیشہ تھا نا، وہ میلا ہو جاتا ہے، لیکن ایک خود لائٹ ہے، اس لائٹ کا تجلیہ کیسے ہو، اس میں جلا کیسے پیدا ہوگی، اس کے اندر جو ہے نا وہ تجلی کیسے آئے گی، اس کی روشنی میں جو ہے وہ چمک دھمک اس میں کیسے پیدا ہوگی، وہ بھی قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اس روح کی غذا بھی، آج کل تو مہدی حسن کے گانے ہیں، کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، تو موسیقی بدروحوں کی غذا ہے۔ وہ روح جو اللہ نے ہمارے اندر پھونکی ہے اس کی غذا قرآن مجید ہے۔ قرآن بھی اللہ کے پاس سے آیا، وہ روح بھی اللہ کے پاس سے آئی، دونوں امر ربی ہیں، دونوں کا منبع ایک ہے، جو لے کے آیا وہ الروح الامین ہے۔ تو یہ جو ہے یہ یعنی اس روح کے اندر تجلی کی کیفیت بھی قرآن مجید سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوگی۔ تو اب یہ تیسری چیز آ گئی۔ پہلی شے کیا تھی جی؟ اگر ماحول کو گرمانا ہو، لوگوں کو چونکانا ہو، انہیں متوجہ کرنا ہو، ان کو ٹاک آف دا ٹاؤن اس بات کو بنانا ہو، تو وہ ذریعہ بھی بنا قرآن۔ اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا ذریعہ، اللہ کی پہچان کا ذریعہ، دنیا و مافیا کو مچھر کے پر کی طرح سمجھنے کا ذریعہ بھی بنا قرآن۔ اور ہماری جو بھی باطنی صلاحیتیں ہیں، نفس کی صلاحیتیں ہوں، روح کی صلاحیتیں ہوں، قلب کی صلاحیتیں ہوں، ان کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بھی بنا قرآن مجید۔ گویا انذار ہو یا تبشیر، تبلیغ ہو یا تذکیر، موعظت ہو یا نصیحت، تعلیم ہو یا تربیت، تزکیہ ہو یا تصفیہ، تجلیہ ہو یا تنویر۔ تشریح اس کی کروں یا بس رہنے دوں؟ یہ تو خود پورے لیکچر کا متقاضی ہے، لیکن میں معنی کر دیتا ہوں۔ انذار خبردار کرنا، مطلب لوگوں کو وارن کرنا، وہی جھنجھوڑنا، ہلانا، چونکانا، نیند کے ماتوں کو جگانا۔ تبشیر خوشخبری دینا، جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، اور کھانے پینے کو کھلا ملے گا، امن سے ہوگے، چین سے ہوگے، دوزخ سے بچ جاؤ گے، یہ تبشیر ہو گئی۔ تبلیغ یہ ہے بات کو پہنچانا، یہ بات کسی کے پاس جا کے پہنچانا۔ اور تذکیر نصیحت کرنا، یا یہ کہ یاد دہانی کرانا، بھولے ہوئے کو یاد کرا دینا، یہ تذکیر ہے۔ نصیحت خیر خواہی، تعلیم علم دینا، تربیت اور اسے پروان چڑھانا، نشو و نما دینا۔ تزکیہ ابھی بات کی ہے، تصفیہ کی بات بھی ہوگی، یا تجلیہ کی بات بھی ہوگی۔ تنویر نورانی بنانا، اندر کو نورانی بنانا۔ یہ سب کس کے ذریعے سے ہوا جی؟ تبلیغ کے لیے حکایتیں نہیں تھی، قصے کہانیاں نہیں تھے، وہ کوئی جو ہے نا وہ لچھے دار باتیں، یہی قرآن ہی تھا سب۔ تذکیر کے لیے بھی یہی، تبشیر کے لیے بھی یہی، سب کے لیے جو ہے قرآن مجید استعمال ہوا ہے۔ الغرض تطہیر، تطہیر پاک کرنا، پاک بنانا، یا تعمیر،
تعمیر خودی کہہ لیں، تعمیر شخصیت کہہ لیں، تعمیر معاشرہ کہہ لیں، تعمیر ریاست کہہ لیں، تعمیر کے جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں وہ سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت اور اصلاح فرد، اصلاح معاشرہ، اصلاح ملک، سب کا سب قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک نہ دو پورے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کو جن اساسی اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے ان کا اول و آخر خود قرآن مجید ہی ہے، بفوائے الفاظ قرآنی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں، 1 مرتبہ سورہ آل عمران میں اور 1 مرتبہ سورہ جمعہ میں یہ آیت آئی ہے. وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، وہ رسول لوگوں کے اوپر پڑھتے ہیں اس کی آیات، یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ جو 4 کام ہیں نا، ان سے وہ کام ہوتے ہیں. تزکیہ بھی ان کے ذریعے سے ہوتا ہے، تجلیہ بھی اور تصفیہ. ہمارے ایک وہ بزرگ ہی کہنا چاہیے، ایسے بزرگ بھی نہیں تھے لیکن چلیں کہہ لیتے ہیں. تو وہ کہتے تھے یزکیہم کا مطلب ہے تزکیہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو تزکیہ کوئی اور کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی تزکیہ کسی اور سے کرانا ہوگا. میں نے کہا جی ہاں، بظاہر الفاظ تو یہی ہیں. تو یتلو علیہم آیات یہ بھی تو حضور کرتے تھے. اس کا مطلب ہے قرآن بھی میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی مجھے پڑھ کے سنائے گا. سمجھ آ گئی میری بات؟ حضور ان پر آیات پڑھتے تھے نا. تو اگر یہ بات صحیح ہو گئی کہ یزکیہم حضور نے تزکیہ کیا، تو آیات بھی تو حضور نے پڑھ کے سنائی. تو اب اگر اس کے نتیجے میں یہ لازم ہو گیا کہ آج تزکیے کے لیے کسی کی نظر کی ضرورت ہے، تو پھر تعلیم آیات کے لیے بھی اور تلاوت آیات کے لیے بھی کسی اور بزرگ کی ضرورت پیش آئے گی نا. پھر مجھے تو نہیں کرنا چاہیے. تو نہ ہر مسلمان کو اللہ کی طرف سے تلاوت آیات کا حکم ہے، ہر مسلمان، اور ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ آیات کا بھی حکم دیا ہے. بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک کی آیت پہنچاؤ مگر ضرور پہنچاؤ. اور یہ تلاوت ہر مسلمان کے لیے تزکیے کا بھی اور تصفیے کا بھی اور تجلیے کا بھی ذریعہ ہے. لیکن وہ شرط ہے غور و فکر کے ساتھ ہو، تدبر کے ساتھ ہو، فہم و فراست کے ساتھ ہو تب. اچھا جی، اب یہ ساری بات کہنے کے بعد ڈاکٹر صاحب اگلی جو ایک جملہ ہے، یہ بڑا اہم جملہ ہے، بڑا خاص جملہ ہے، ذرا اس پہ توجہ فرمائیے. قرآن کا کارنامہ. اب دیکھیے حضور کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور یہ میں خاص کر کے آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آج ہمارے پاس حضور نہیں ہے. آج ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو حضور کا پیغام ہے، قرآن ہے. قرآن کا کارنامہ اگر ایک جملے میں بیان کیجئے تو یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا. ایک جملے میں بیان کریں. اور توحید، معاد اور رسالت پر، یہ ایمان کی جو 3 شاخیں ہیں، پر یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی. صرف عقیدہ نہیں، ڈاگما نہیں، برننگ فیتھ بنا دیا، یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی. لیکن اتنا کہنے سے یعنی اس ہماگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی بدولت ان کی زندگیوں میں برپا ہو گئی تھی. یعنی کہیں تو اتنی ہی بات ہے، لیکن وہ کہنے سے صحیح اندازہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے ایمان کی شکل ہی بگاڑ لی. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، سمجھتے ہی ہیں کہ مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے. تو جب ایمان کی شکل یہ بنا لی ہو تو پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ قرآن نے آ کے کیا تبدیلی لائی تھی؟ اس لیے سمجھانے کے لیے اب آگے ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح کی. اس لیے کہ قرآن نے ان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فکر بدلا. فکر بدلا، یہ صرف سوچ نہیں ہوتی. آپ کا جو ورلڈ ویو ہے،
آپ کا جو دنیا کو دیکھنے کا انداز ہے وہ سر سے لے کے پیر تک تبدیل ہو جائے. پورا نظام فکر تبدیل. یہ فکر بدلنا ہے. فکر بدلنا ہے. سوچ بدلی. اب یہ سوچ بدلنے میں وہ چیز بھی آ جائے گی, نقطہ نظر بدل گیا, جس کی آگے بھی بات آ رہی ہے. نقطہ نظر بدلا, اقدار بدلی. اقدار یعنی جو بھی آپ کی سماجی ویلیوز ہیں, سوشل ویلیوز ہیں, غیرت کے جو بھی آپ کے وہ اقدار ہیں, تو وہ ساری بدل. پہلے کچھ اور تھیں, اب کچھ اور ہوگی. اسی طرح آپ کی کامیابی اور ناکامی کے کچھ معیارات ہیں, تو یہ جو تبدیل ہوئے یہ اقدار بدل گیا. اقدار بدلی. عزائم بدلے, یعنی زندگی کے عزائم کیا ہے, کیا بننا چاہتا ہوں, کیریئر میرا کیا ہے, وہ تبدیل ہو گئے. پہلے کوئی اگر ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا تھا تو اب وہ عالم فاضل مجاہد بننا چاہتا ہے. عزائم بدلے. امنگیں بدلی, یعنی وہ عزائم تو وہ ہوتے پکی ٹھان لے جو میں کرنے کا, وہ عزم ہے. اور امنگ یہ ہے کہ جس کی بڑی تڑپ پیدا ہو جائے, یہ کام کروں گا, ابھی ارادہ پورا نہ باندھا ہو, امنگ ہے. شوق بدلے, ہابیز, دلچسپیاں بدلی. خوف بدلے. پہلے اگر وہ ڈرتے تھے کچھ جنوں سے, تو اب سوائے اللہ کے کسی کا خوف ہی نہیں رہا. لا خوف الا اللہ کی کیفیت بھی پیدا ہو. خوف بدلے. امیدیں بدلی. اخلاق بدلے. کردار بدلے. خلوت بدلی. خلوت جب تنہائی میں ہوتے ہیں, خلوت بدلی. جلوت بدلی, جب جلوہ آرا ہوتے ہیں, یعنی محفل میں جب جلوہ آرائی ہوتی ہے, وہ کیفیت بدل دی. پہلے اگر تکبر اور غرور کے ساتھ آتے تھے, تو اب بہت تواضع اور انکسار کے ساتھ آتے ہیں. انفرادیت بدلی, یعنی ایک فرد بدل گیا, اس کی سوچ بدل, جو اس کی پوری ایک شخصیت میں تبدیلی آ گئی. اجتماعیت بدلی, پورا نظام ہستی تبدیل ہو گیا. سیاسی, سماجی, معاشی نظام بدل گیا. دن بدلا, رات بدلی. حتیٰ کہ تبدل الارض غیر الارض والسماوات کے مطابق کہ مصداق آسمان بدلا, زمین بدلی. الغرض پوری کائنات بدل کر رکھ دی. اور اس پوری تبدیلی کا ذریعہ اور آلہ ہیں قرآن حکیم کی آیات بینات. یعنی یہ جو ساری انقلاب آیا ہے ایک آدمی کے اندر, یہ کس نے پیدا کیا؟ قرآن مجید نے. قرآن کی قوت تسخیر. ایک وظیفہ ہوتا ہے, اس کے کہتے ہیں تسخیر قلوب. سنا ہے؟ بس سرے سے کوئی صوفی ہے ہی نہیں. یہ تسخیر قلوب والا وظیفہ جو لوگ کرتے رہتے ہیں نا, تو ان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو انہیں دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے. اور یہ جن کو آپ کہتے ہیں نا بڑی للہیت ہے, بڑے اللہ والے ہیں, بڑے, وہ پیچھے چکر یہ بھی ہوتا ہے. جس طرح بعض لوگ اپنی نظروں میں چمک پیدا کر لیتے ہیں نا, ہپناٹائز کر لیتے ہیں, تو اسی طرح تسخیر قلوب کا بھی ایک وظیفہ ہے, لوگ کرتے ہیں. تو اصل جو پوری شخصیت کی تسخیر ہوئی ہے نا, جو تسخیر کیا ہے وہ قرآن مجید نے. یہ ہے وہ بات میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو دے دی, تسخیر قلوب والی. تو جن لوگوں کو دنیا میں آگے بڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, وہ بڑی محنت کر کے وہ تسخیر قلوب والے وظیفے کرتے ہیں. اور اس سے کوئی ہے کہ بندہ قابو کر لو, نہیں, میں تو وہ پیرنی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے خان صاحب ساری دنیا دیکھے ہوئے, کسی کے قابو نہیں آئے. تو قابو آئے تو کہتے تھوڑی گورنمنٹ نہیں دے. تسخیر قلوب یہ ہوتا ہے. اچھا جی, اب یہ علامہ صاحب کے مشکل شعر آ گئے ہیں فارسی والے. کسی کو فارسی آتی ہے؟ چلے, کسی کو نہیں آتی تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اب جو مرضی کروں. بندہ مومن سے آیات خداست, این جہاں اندر برو چو کباست. یہ جو بندہ مومن ہے نا, یہ جو یعنی جیسے وہ نہیں ہوتا آیت اللہ. آیت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نشانی. تو بندہ مومن گویا اللہ کی نشانیوں میں سے. اور یہ جو جہان ہے یہ اس کے اوپر قبا کی مانند ہے, جیسے اوڑا ہوا ہے اس کے اوپر. اس خول کے اندر بندہ مومن مقید کہہ لیجئے, جکڑا ہوا کہہ لیجئے. چون کوہن گردت جہانے در برش,
می دہد قرآن جہان دیگرش. یہ جو جہان جو جس میں کہ وہ رہتا ہے، ظاہر ہے یہ اندر تبدیلی ہے اس کے، جو ایک اور بندہ ہے، اللہ کی نشانی ہے. یہ جہان جو ہے نیچرل فطرت، یہ اس کے ساتھ جب مطابقت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ایک نیا جہان دے دیتا ہے جو اس کی سوچوں کے مطابق ہوتا ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ وہ جو کافر ہے تو آفاق میں گم ہے، مومن ہے تو گم اس میں ہے آفاق. اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ پورا جہان اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. اور وہ ویسے اللہ نے کہا بھی ہے کہ پسند نہ آئے تو توڑ پھوڑ کے نیا بنا لو، اپنی مرضی کا بنا لو، اس کے ساتھ سازگاری اختیار نہ کرو. اب یہاں تک ایک مضمون پورا ہو گیا. کون سا؟ حضور کے دور میں اسلام کی جو اساس یا حقیقت تھی وہ دو تھی. ایک کیا تھی؟ قرآن حکیم، اور دوسری جہاد فی سبیل اللہ. قرآن حکیم کا کچھ اندازہ تو ہو گیا نا ہمیں. اب آئیں اگلی بات کی طرف. اب اگلے کی تمہید جو ہے نا وہ شروع ہو رہی ہے. فرماتے ہیں تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو، یعنی جو اندر تبدیلی آئی ہے وہ مصنوعی نہ ہو. مصنوعی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا بندہ خیال کرے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، اور یہی خیال کرتا رہے، تھوڑی دیر میں سچ مچ درد شروع ہو جائے. اب یہ مصنوعی درد ہے، حقیقی درد نہیں ہے. تو سچ مچ درد ہو تو وہ درد اور پیٹ جو مصنوعی درد ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ تو جب توجہ ہٹے گی تو وہ مصنوعی درد ختم ہو جائے گا. جب تک توجہ ہے تو مصنوعی درد رہے گا. اور جو سچ مچ والا درد ہے وہ تو توجہ ہو یا نہ ہو وہ باقی رہے گا. اسی طرح جب آدمی اپنے اوپر کوئی کیفیت طاری کر لیتا ہے، وہ بڑا یوں متقی بن کے رہتا ہے، چادر شادر بھی اوپر رکھ لیتا ہے، امامہ بھی باندھ لیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو متقی سمجھنے لیتا ہے. یہ ایک مصنوعی تبدیلی ہے. اس سے خارج میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو. تو تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو، یعنی اصلی والی ہو، نقلی تبدیلی نہ ہو، تو اس کی کوکھ سے بطن سے کہہ لیجئے چلیں، یعنی اس کی کوکھ بھی کہتے ہیں، سے لازماً تصادم اور کشمکش جنم لیتے ہیں. اچھا اس کو چلیں ہم ذرا آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. تصادم اور کشمکش، خاوند میں تبدیلی آ گئی، وہ کہتا ہے اب میں حرام نہیں کھاؤں گا. اب وہ آ کے بیوی کو بتاتا ہے اوپر کی کمائی بند، بس 40,000 روپے جو میری تنخواہ ہے اسی پہ گزارا ہوگا. تو بچے بھی سرکاری اسکول میں داخل کرانے پڑیں گے، یہ بھی کم کرنا پڑے گا، کچن بھی اس طرح چلانا پڑے گا. تو اب کیا ہوگا؟ گھر میں کشمکش شروع ہو جائے گی یا نہیں شروع ہو جائے گی؟ پہلے تو بیوی سمجھانے کی کوشش کرے گی، پھر جب دیکھے گی کہ نہیں، پھر اسے لگے گا کہ کسی پڑوسن نے جادو کر دیا ہے، پھر وہ جادو نکلوانے جائے گی، پھر اپنی والدہ کو بتائے گی، پھر پورا سسرال اس کے علاج پر چل پڑے گا. تو پھر آخر میں سارے مل کے اسے سمجھائیں گے، پھر دھمکائیں گے، پھر کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، کوئی کہے گا بیوقوف ہو گیا ہے. تو یہ آپس میں ایک رفٹ تو پیدا ہو گئی نا اس تبدیلی سے جو ایک بندے میں آئی ہے. اور یہ تبدیلی بھی ادھر آ رہی ہے. اچھا اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی آگ پرست ہو گیا ہے، وہ اللہ والا ہو گیا ہے، معاشرہ سارا جو ہے وہ بت پرست ہے. وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سامنے ہے نا. تو جب ایک بندے میں جینین تبدیلی آتی ہے تو اس کا معاشرے کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، تناؤ کھڑا ہو جاتا ہے، کشمکش ہو جاتی ہے، کشاکش ہو جاتی ہے. یہی ہمیں مکے میں نظر آتا ہے، یہی ہمیں جو حضرت ابراہیم کی زندگی میں نظر آتا ہے، یہی ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے جہاں بندے کا نقطہ نظر تبدیل ہو. اوپر جو چیزیں آئی ہیں نا، سوچ بدلی، نقطہ نظر بدلا، یہ بدلا، وہ بدلا، جو ہی یہ بدلتا ہے تو آپ کے ماحول جو آپ کے ارد گرد ہے اس کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ بات؟ چلیں
کشمکش جنم لیتے ہیں جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں. یعنی جتنی زور کی تبدیلی آئی ہے نا اتنی زور ہی کا کشمکش شروع ہو جائے. تبدیلی ہلکی اسٹرینتھ کی ہے تو کشمکش بھی ہلکی ہلکی ہوگی, کھٹبٹ بھی ہلکی ہلکی ہوگی, اور تبدیلی زور کی ہے تو کھٹبٹ بھی زور زور کی ہوگی. ایمان نے جو تبدیلی صحابہ کرام میں پیدا کی اس نے جس تصادم اور کشمکش کو جنم دیا اس کے جملہ مدارج و مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ جو کھٹبٹ ہے, یہ جو کشمکش ہے, یہ جو کشاکش ہے, یہ جو ٹکراؤ ہے, یہ جو تصادم ہے, اس کی قرآنی اصطلاح کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جہاد کس نے پیدا کیا ہے, یہ کیسے, مطلب اس کا بیج کس نے ڈالا؟ قرآن نہیں ڈالا. ایمان قرآن نے پیدا کیا, ایمان سے جہاد نکلا, تو اصل بنیاد کیا بنا؟ قرآن بنا. اچھا, یہ ایمان اور جہاد کس طرح لازم و ملزوم ہے یہ اسے ان حدیثوں سے سمجھے نا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. جو کوئی کسی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے, اس کی استطاعت نہیں ہے. اب یہاں استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اندر ایمان اس درجے کا نہیں ہے تو زبان سے روکے, اور اس درجے کا نہیں ہے تو دل میں کوڑے جلے تکلیف تو محسوس کرے, اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے, کمزور ایمان ہے. تو گویا طاقتور وہ والا ہو گیا, کمزور یہ والا ہو گیا. دوسری حدیث نے اس کو اور واضح کر دیا اور اس نے کچھ اور حقیقتیں بھی کھول دی کہ نبی بھی جو جماعت یا معاشرہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں بھی زوال آتا ہے. حضور نے بھی فرمایا تھا بہترین دور میرا ہے, پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس حدیث میں بیان کیا کہ ہر نبی کے امتی بھی ہوتے ہیں, ان کے صحابی بھی ہوتے ہیں. وہ جو امتی اور صحابی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یقتدون بامرہ ویاخذون بسنتہ, اس کی سنت کو مضبوط پکڑتے ہیں, اس کے امر کی پیروی کرتے ہیں, اس کے حکم پر چلتے ہیں جو اس کے صحابی اور حواری ہوتے ہیں. ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف, پھر اس کے بعد ناخلف آ جاتے ہیں, وہی 2-3 نسلوں کے بعد ناخلف آ جاتے ہیں. تو یہ جماعتیں بدل جاتی ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اگر نہ بدلی ہوتی تو آدم علیہ السلام نبی تھے, انسانوں میں کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, لوگ نیک ہی رہتے نا. شیطان گمراہ کر دیتا, پٹری سے اتار دیتا. تو ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف, پھر ناخلف آتے ہیں. یہ جو ناخلف آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون, جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. وہ یفعلون ما لا یؤمرون, اور کرتے وہ ہیں جس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا, یعنی بدعتیں. اب حضور نے فرمایا من جاہدہم بیدہ, جو جہاد کرے ان سے ہاتھ سے فہو مومن, وہ مومن ہے. من جاہدہم بلسانہ فہو مومن, جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن, جو ان سے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل, اور ایمان اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر نہیں. اگر دل میں برا جاننا بھی نہیں ہے, یعنی کڑن اور جلن نہیں ہے, تو ایمان رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے. تو گویا ایمان ہوگا تو جہاد لازمی ہوگا. اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا. کشمکش تصادم سب سے پہلے کہاں ہوگا؟ آپ کے اندر ہوگا. صفحہ 83 ہے, 83. یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مان نفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا. جو نیچے فٹ نوٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, یعنی سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ, کہ تو اپنے نفس کے ساتھ تصادم کرے کہ اس کو اللہ کا فرما بردار بنا دے, اللہ کا موتی بنا دے. نفس کا تو دل کرتا ہے کسی اور کی طرف مائل ہونے کو, لیکن یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر اپنی جو حلال جائز چیز ہے اسی پر جو ہے وہ قناعت کی جائے. تو یہ سب سے افضل جہاد ہے.
ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، پھر جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا، راسخ تو پتہ ہی ہے یعنی گہرا اتر گیا، اور مستولی چھا گیا، تو کہ ریب اور تشکک کے کانٹے نکل گئے. ریب بھی شک، وہ جو ہوتے ہیں نا لا ریب فی، یہ وہی والا ریب ہے. اور تشکک جو تشکیک اور جو کھٹکا سا رہتا ہے، یقین کی کیفیت جو نہیں ہوتی، جو شک کی کیفیت رہتی ہے، تو یہ کانٹے سارے نکل گئے، یعنی پورا یقین محکم ہو گیا. تو اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں، پہلے باطن میں اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف ہوگا، اب اس کے بعد جو خارج میں نکل کے تو اس کا جو ظہور ہوگا وہ ہوگا ظالموں، سرکشوں، خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا، جس کا مقصد قرار پایا. اس جہاد کا مقصد، ہدف، نصب العین کیا ہے؟ تکبیر رب. تکبیر رب کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ قرآنی کی روح سے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی سورہ مدثر میں جو آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اور بقول علامہ اقبال، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک وہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے تکبیر رب، اللہ کو بڑا کر دینا. جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی ظالم بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ابو جہل ہے، کوئی فرعون ہے، تو اس ظالم کو چھوٹا کر دینا، اللہ کو اس سے بڑا کر دینا، یعنی قانون اللہ کا نافذ کر دینا، تب اللہ بڑا ہوگا نا. اللہ کی چلنے لگے، جیسے آسمان پر چلتی ہے ایسے زمین پر چلے، تب بڑا مان دیا جائے. تو گویا اللہ کی منوا دینا، یہ تکبیر رب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار اور اعلان، اور اس کی حاکمیت مطلقہ کا بالفعل قیام و نفاذ، تاکہ اس کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اس کا فٹ نوٹ ہے نیچے، یہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اور اس کی آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، جس کا منتہائے مقصود معین ہوا ان الفاظ میں کہ یعنی جنگ کرنا. جنگ کیوں کرو؟ مال و دولت جمع کرنے کے لیے، یا ان کی عورتوں پر قبضہ کرنے کے لیے، یا ان سے علاقے چھیننے کے لیے نہیں. وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، جنگ کرو. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تاکہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے. وہ شرک کا فتنہ ہے، ظلم کا فتنہ ہے، کوئی اور فتنہ ہے، وہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہے کہ جہاں غیر اللہ کا قانون چل رہا ہو، سارا قانون اللہ کے فرامین کے تابع ہو جائے، پورا نظام اطاعت اللہ کے تابع آ جائے. اس وقت تک ان سے جنگ جاری رہو. تو جنگ اس مقصد کے لیے، تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. ایمان و یقین اور جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم باہمی ہے جس کو نہایت واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ میں. یہ جو میں نے حدیث کے حوالے سے بیان کیا، ڈاکٹر صاحب اب اسے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اچھا، شروع میں یہ میں بتانا بھول ہی گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تحریر پڑھاتے وقت ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میری پسندیدہ ترین تحریروں میں سے، انہیں یہ تحریر بہت پسند تھی. تو مومن بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہ پڑے اور جہاد کرتے رہے اللہ کی راہ میں، اور کھپاتے رہے اس میں اپنے مال اور اپنی جانیں. حقیقت میں یہی ہیں سچے، یعنی اپنے دعویٰ ایمانی میں اصلی سچے لوگ یہ ہیں. تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی، ایمان حقیقی جس میں ریب نہ ہو، اور دوسری چیز جہاد فی سبیل اللہ. یہ دو چیزیں جمع ہوئیں تو اب ایمان میں سچائی پیدا ہوئی. ایمان ہو جہاد نہ ہو تو یہ سچا ایمان نہیں ہے. یہ دونوں جمع ہو کے سچا ایمان بنے گا. اور اسی کی وضاحت میں نے اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی. ایمان ہو اور جہاد نہ ہو، چلیں اور کچھ نہیں، دل سے تو ہو نا. اس شے سے مطلب کڑن ہو، تکلیف ہو، بے چینی ہو، بے کلی ہو، نیند نہ آئے، غیرت کھائے بندہ، اتنا تو ہو نا. صفحہ 84.
واضح رہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اول اور آخر میں حصر کا اسلوب ہے. یہ حصر جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جی؟ کچھ تو آپ بھی بتا دینا. حصار اسی سے بنا ہے. ضلع حصار نہیں، کسی کو حصار میں لے لینا، محصور کر لینا. اس کا مطلب یوں ہوتا ہے جی، اگر مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں نا تو ہم کہتے ہیں جی زید عالم ہے. زید عالم ہے تو اس کا مطلب ہے خالد بھی عالم ہو سکتا ہے. گنجائش ہے نا خالد کے بھی عالم ہونے کی. لیکن جب میں کہوں زید ہی عالم ہے تو اب خالد، جاوید، ماجد کسی کے عالم ہونے کی گنجائش باقی نہیں. علم سارا محصور ہو گیا زید کے اندر. یہ حصر ہے. علم کا محصور ہو جانا زید میں، یہ حصر ہو گیا. تو یہ عربی زبان میں جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو اس کے شروع میں اس طرح انما، اس کے بعد ترجمہ کیا گیا مومن تو بس، وہ بس سے اس حصر کو ظاہر کیا گیا. اور طرح ترجمہ صرف وہی ہیں، یہ بھی اس کو، یہ ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب اس کے باہر ایمان ہے ہی نہیں، ایمان اسی کے اندر ہے. یہ حصر ہے. تو اس کے اول و آخر حصر کا اسلوب بھی ہے، اور آیہ ما قبل میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی. یعنی یہ جو آیت ہے نا، اس سے پہلے وہ آیت ہے قالت الاعراب آمنا، بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام لایا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا ہے. پیچھے یہ بات بیان ہوئی ہے. اب ان کو بتایا جا رہا ہے جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اگلی آیت میں اس کی ڈیفائن کیا اس کو. تو آئے ما قبل میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی. گویا مومن صادق کی، مومن صادق سچا مومن کی جامع و مانع، ایک اور مصیبت والا لفظ آ گیا. جامع و مانع، جامع ہوتا ہے جو جس میں کوئی شے جمع کی ہوئی ہو وہ جامع ہے. مانع جو منع کرنے والا ہو، روکنے والا ہو. یعنی ایک ایسی تعریف، ایسی ڈیفینیشن کہ جس شے کی وہ ڈیفینیشن کی جا رہی ہے اس کے جملہ خصوصیات اس میں آ گئی ہوں، کوئی رہ نہ گئی ہو، سب کی سب اس میں جمع ہو گئی ہوں. یہ جامع ہے. اور کوئی غیر ضروری شے اس میں داخل نہ کی جا سکتی. ایسی تعریف آپ نے کر دی کہ باہر سے کوئی اور شے اب اس میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ معنی ہے. تو جامع و معنی تعریف اگر ایمان کی آپ نے دیکھنی ہو تو قرآن حکیم کی کسی ایک آیت میں مطلوب ہو تو وہ یہی آیت ہے. الغرض، قرآن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین، اور ان کا لازمی نتیجہ ہیں جہاد اور قتال. ان میں یعنی قرآن کا اصل حاصل، پورا قرآن پڑھ کر جو شے حاصل ہوئی وہ ایمان و یقین، اور اس کا نتیجہ نکلا کس صورت میں؟ جہاد و قتال میں. اچھا یار، ہمیں تو یہ بات جو ہے نا بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. یہ جو گورو کے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے نا جو ہمارے اوپر سٹڈی کرتے ہیں، انہیں یہ بات ہم سے زیادہ یقینی طور پر معلوم ہے. وہ کہتے ہیں جب تک یہ قرآن دنیا میں ہے نا امن نہیں ہو سکتا. کیوں کہتے ہیں بھائی؟ جو پڑھے گا تو یہ پروسیس شروع ہو جائے گا جو اس مضمون میں آیا ہے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے وہ بنایا تھا نا کہ جی مسلمانوں میں سے 4 قسم کے گروپ ہیں. ایک روایت پرست ہیں، ایک جو ہے سیکولر ہیں، ایک ماڈرنسٹ ہیں، ایک فنڈامنٹلسٹ ہے. تو یہ جو سیکولر ہیں ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. جو ماڈرنسٹ ہیں یہ بھی ہمارا ہی کام کر رہے ہیں. جو روایت پرست ہیں یہ تو پہلے بھی ہمارے ساتھ چل جاتے تھے. یہ فنڈامنٹلسٹ خطرناک ہیں. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. اب پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جو یہ مانتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ سیکولر ہو، وہ ماڈرنسٹ ہو، وہ ٹریڈیشنلسٹ ہو، وہ پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے.
اس کے فنڈامنٹلسٹ ہونے میں دیر نہیں لگے گی. جس دن اس نے قرآن سے تعلق جوڑ لیا اسی دن فنڈامنٹلسٹ ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہی بات ہے جو اس سارے مضمون میں آئی ہے. اس سے تعلق بنے گا، جہاد قتال تو نکلے گا. الغرض قرآن کے اصل حاصل ایمان اور یقین، اور ان کا لازمی نتیجہ ہے جہاد اور قتال. ان میں سے ایمان اور یقین اصلاً ایک معنوی حقیقت اور داخلی کیفیت کا نام ہے. اب ایک اور بات ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں، آپ کو کیا پتا؟ یہ تو ایک داخلی شے ہے. اس کا ظہور تو قتال کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن قتال کرنے کی غرض کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. ہوس ملک گیری بھی ہو سکتی ہے، مال غنیمت کا شوق بھی ہو سکتا ہے. یہ تو خود حدیث میں آئی ہوئی ہیں نا یہ باتیں. شہرت کا بھی وہ جو ہو سکتا ہے. تو ایمان و یقین تو ایک داخلی کیفیت کا نام ہے. چنانچہ عالم خارجی میں، یعنی جو نظر آنے والی شے ہے، اسلام کی دو عظیم ترین اور نمایاں ترین حقیقتیں ہیں قرآن اور جہاد. ایک قرآن کی تعلیم و تعلم، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جہاد و قتال. یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایمان حقیقی کی مستقل علامتوں یعنی سمبلز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مرد مومن کی شخصیت کا جو ہیولہ تخیل و تصور میں ابھرتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لازمی اور لابدی ہے. یعنی ایک بندہ مومن کا تصور کریں تو ایک ہاتھ میں قرآن نظر آئے گا، دوسرے ہاتھ میں تلوار نظر آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے دوران اسلام کی نشأت اولا، پہلی دفعہ اٹھان ہونا، جو اس کا عروج اول یا غلبہ دین حق کا دور اول، بلا شائبہ ریب و شک نتیجہ تھا صحابہ کرام کے تعلق کے قرآن اور جذبہ جہاد کا. لیکن یہ بھی ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ جیسے ہی اسلام نے ایک مملکت اور سلطنت کی صورت اختیار کی، ریاست بن گئی، ان دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کے رہ گئی، قرآن کی بھی اور جہاد کی بھی. وجہ آگے آ رہی ہے. اور ایسا ہونا ایک حد تک منطقی اور فطری بھی تھا، اس لیے کہ ایک طرف تو کسی مملکت یا سلطنت میں اولین اور اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے. بھئی ایک سلطنت ہے تو اس کا شہری کون ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ کھڑا ہوگا، جو ایک خالص قانونی مسئلہ ہے، جس میں تمام تر بحث انسان کے ظاہر سے ہوتی ہے. اس میں یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس میں دیکھیں گے اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں. وہ جو اسلام لایا ہے بس یہ بات کافی ہے. باطن سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا. گویا بقول اقبال، بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. مزید برآں اس کا اصل موضوع نظم و نسق اور امن و امان کا ہوتا ہے. ریاست کو غرض اس سے ہوتی ہے امن رہے، جس کے اعتبار سے بنیادی اہمیت قانون اور ضابطے کو حاصل ہوتی ہے، نہ مکارم اخلاق یا مواعظ حسنہ کو. حتیٰ کہ اس اعتبار سے قصاص عفو پر مقدم ہو جاتا ہے. معاف کرنا بہت درجے کی بات ہے، لیکن قانون کے نقطہ نظر سے بدلہ لینا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ امن رہے اور قانون شکنی نہ ہو. اور دوسری طرف سلطنتوں اور مملکتوں کو خواہ وہ اصولی اور نظریاتی ہوں، اصل سروکار اپنی حفاظت اور مدافعت سے ہوتا ہے. اصولوں اور نظریات کی تبلیغ و اشاعت ہوتی بھی ہے تو ثانوی درجے میں، اور حکومتوں کی مصلحتوں کے تابع رہ کر. یہاں بس میں ضمناً آپ سے ایک بات یہ کر دوں کہ جب ہم کوئی جماعت بناتے ہیں، ابھی ہم یہ بنانے لگے نا، اس میں اصول پرست ہوتے ہیں، بنیادی باتیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس سے لوگ تیار ہو جائیں. جب جماعت بنا لیتے ہیں تو پھر اب اس کا نظام العمل بن جاتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں بھئی اسرے کی میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور اس میں کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں، اور نصاب پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. پھر اب وہ تعلیم و تعلم کا وہ سلسلہ اس طرح نہیں رہتا. اب وہ سارا ذہن قانونی ہو جاتا ہے. یہی ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی سے اس زوال کا آغاز ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور ایمفیسس ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقرار پر، اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا. نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی. یعنی اب وہ منبع ایمان نہیں رہا، منبع قانون بن گیا. جب منبع قانون بنا تو اس کے 2.5 پارے اہم ہو گئے. یہ جو ساری فقہ بنی ہے یہ 2.5 پاروں پہ بنی ہے نا.
اب آپ نے قانون بنانا ہے. آج بھی جب آپ قانون بنائیں گے تو مباحث ایمان تو زیر بحث نہیں آئیں گے. اس میں تو یہی کچھ جو بھی ظاہری قانون ہوتا ہے، جیسے کوئی انگریز کا قانون ہو تو جس طرح وہاں بحثیں ہوں گی ایسے ہی بحثیں یہاں کے کرنی پڑیں گی. قانون اخذ کرنا ہے وہاں. اور کتاب قانون اور یکے از ادلہ اربع ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی. یہ قانون کے ماخذ 4 ہیں نا، قرآن، سنت، قیاس، پھر وہ اجماع اجتہاد کدھر جائے گا؟ تو بات اجتہاد کی ہے. اجماع تو اس کے بن جانے کے لیے لازم ہے. ماخذ جو ہے جہاں سے وہ نکلے گا وہ اجتہاد ہے. تو اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ پکے یقین سے بات کریں. سمجھتا ہوں قیاس جو ہے ایک قانون موجود ہے، ایک نئی صورت پیدا ہوئی ہے، اس نئی صورت کو اس قانون پر قیاس کرنے کو کہتے ہیں. گائے کے بارے میں حکم موجود ہے، سنت میں موجود ہے. اب بھینس آ گئی ہے، آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کر لیا. یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ قیاس ہے. تو اجتہاد اصل میں یہ ہے کہ ایک سچویشن کے لیے آپ کے پاس کوئی رہنمائی موجود ہی نہیں ہے. کوئی ایسی سچویشن وہاں تھی نہیں جس پر آپ اسے قیاس کر سکیں. یہ اجتہاد ہے. یہاں اجتہاد نہ قرآن میں آپ کو وہ شے ملتی ہے، نہ سنت میں ملتی ہے. یہ اجتہاد ہے، نہ قیاس ہو رہی ہے کسی شے کے اوپر. تو بہرحال قرآن مجید 4 میں سے، قانون کے 4 ماخذوں میں سے ایک ماخذ کی حیثیت سے باقی رہ گیا. اس کی وہ جو صورت تھی، پہلے وہ بنیاد تھا، اساس تھا، جڑ تھی. اب یہ ہے کہ وہ 4 میں سے ایک رہ گیا. اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے گئے اور قانون کی عملداری وسیع ہوتی گئی، قرآن مجید تو 4 میں کے ایک کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتکز ہو کر رہ گئی. اس لیے کہ وہ سارا جو قرآن مجید کے احکام ہیں ان کی تشریح احادیث پر ہے. لہذا ان احادیث پر اور پھر فقہ پر وہی جو اجتہاد کے اصول ہیں اور جو بھی قانون کے جو بنانے کے طریقے ہیں، بھئی وہ اشارت النص ہے تو دلالت النص ہے، جو اس کے اوپر ہو گئے. ستم بالا ہے ستم یہ کہ علم اور حکمت کے میدان میں جو خلا اس طرح پیدا ہوا، اسے پر کرنے کے لیے مصر و یونان کی جانب سے. اب دیکھیے خلا کدھر پیدا ہو گیا جی؟ جب قرآن پر یہ فوکس نہیں رہا تو ایمان سے متعلق جو ایک پیاس تو پیدا ہو گئی نا. ایمان کا منبع و سرچشمہ قرآن تھا، وہ پس منظر میں گیا تو وہ جگہ خالی ہو گئی. اب اس خالی جگہ کو کس نے پر کیا؟ وہ یونان اور مصر کی منطق اور فلسفے نے آ کے. یہ ایسی بات ہے جیسے اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہم محبوب کی جگہ پہ کسی اور کو لا کے وہاں رکھ کر اس کو وہ کرنا شروع کر دیں. خلا تھا نا. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب وہ علمی چیزیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے ان پر توجہ نہیں رہی تو پھر ان کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور سے دائیں بائیں سے چیزیں آ گئی. یونان کی جانب سے فلسفہ و منطق کی آندھیاں آئیں. اور یہ آپ آج صبح ادھر کہیں وہ ماتریدیہ تھے، ابو الحسن تھے، اشعری تھے، یہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے نا، یہ کیا ہے؟ ان کی ضرورت کب پڑی؟ شروع میں علم کلام پر بات کرنا کفر سمجھا جاتا ہے. کلامی مسائل، یہ فلسفے منطق کے چھیڑنا یہ کفر تھا. لیکن جب آگے انہوں نے سوسائٹی کو پکڑ لیا تو اب یہ سارے چھیڑنے پڑے نا. چھیڑنے پڑے تو یہ آندیاں ادھر سے آئیں. نتیجتاً پورا عالم اسلام ارسطو کی منطق اور نو افلاطونی تصوف کی اماجگاہ بن کر رہ گیا. اب وہ تصوف کے آنے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کیوں آیا. جو اس کی اصل سورس تھی تزکیہ نفس کی،
تجلیہ روح کی، تصفیہ قلب کی، اس سے جب توجہ ہٹ گئی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ کو دنیا میں جو اس طرح کے رائج طور طریقے تھے اس وقت تک ان کو اختیار کر دیا، یہاں تک کہ فلسفہ و اصول اخلاق کے لیے بھی مسلمانوں کو اغیار کے سامنے کاسائے گدائی پیش کرنے کے سوا، کاسائے گدائی وہ کشکول، وہ جو آج کل بہت معروف ہے، توڑ دوں گا جوڑ دوں گا والا، وہ پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اور رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ قرآن نہ منبع ایمان رہا، نہ سرچشمہ یقین، اور نہ مخزن اخلاق رہا، نہ معدن حکمت، بلکہ صرف ایک ایسی کتاب بھی مقدس بن کر رہ گیا جس کے الفاظ یا تو حصول برکت، پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، آج بھی گھروں میں برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، شیاطین جن بھاگ جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، حصول برکت، یا ایصال حصول برکت اور ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ وہ جو مر گیا ہے اب اس کو ہم کیا دیں؟ جب تک زندہ تھا حلوہ دیتے تھے، پاؤں داپتے تھے، کچھ اس کی خدمت کرتے تھے، انگور لے جاتے تھے، اب مر گیا اب کیا کھائے گا؟ وہ کچھ نہیں کھائے گا، تو چلیں صبح سورہ یاسین پڑھ کے بخش دیتے ہیں، ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تعویذ، گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کام آ سکتے ہیں۔ آج کل بھی ہم زیادہ تر یہ آیت صبح 7 دفعہ پڑھ لو، پورا دن گرمی نہیں لگے گی، اور یہ آیت رات کو لیٹتے وقت پڑھ لو، نیند اچھی آئے گی۔ تو اب عمل قرآن یہی ہے ہمارا، تو قرآن اس لیے تو اچھا کتنے ہیں آپ نے وہ دیکھے ہوں گے، بھئی یہ آیت پڑھ لو رزق دروازے توڑ کے اندر داخل ہو جائے گا، تو اس لیے تو نہیں نازل ہوا تھا یار۔ تو تعویذ، گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کام آ سکتے ہیں، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہر بار پوری ہوئی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہ رہے گا، اور قرآن میں سے سوائے صورت الفاظ کے اور کچھ باقی نہ بچے گا۔ الفاظ رہ گئے، وہ اس کے اندر جو تاثیر تھی وہ ختم ہو گئی۔ بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا۔ جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا، تو جہاد بھی جو ایمان حقیقی کا رکن رکین تھا خود بخود نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ ایمان حقیقی کا دیکھیں، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں نا، کلمہ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ہو گئے۔ ایمان حقیقی، اس میں 2 چیزیں اضافہ ہو جاتی ہیں، ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، وہ یقین جس میں شک نہ ہو، پڑھی ہے نا آیت، یعنی 5 تو یہی ہوں گے جو بیان ہو گئے، 6ٹھی کیا ہوگی؟ ایسا یقین جس میں شک نہ ہو، اور 7ویں کیا ہوگی؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو وہ رکن یقین تھا، یعنی جہاد ایمان حقیقی کا رکن یقین تھا، خود بخود نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا، اور ساری توجہ ارکان اسلام پر مرتکز ہو گئی، جن کی فہرست میں جہاد سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ وہ تو 5 ہیں نا، وہ تو جہاد ہے ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے ہوا کیا؟ کرنے اول میں اسلام کی عظیم حقیقتیں کتنی تھی؟ 2، ایک قرآن اور دوسرا جہاد، اور اب دونوں غیر، نظروں سے اوجھل۔ گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن خواہ 4 میں کے 1 کی حیثیت سے ہی صحیح، بہرحال شریعت کے اصول 4 میں شامل تو ہیں۔ جہاد تو صرف یہ کہ اسلام کے ارکان 5 میں شامل نہیں، بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں، صرف فرض کفایہ کی ہے۔ کہیں جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ 10,000 بندہ چاہیے، وہ آگے ہے، باقی سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اس پر مستدل یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا۔ اب یہاں جو ہے نا، وہ جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے حقیقت جہاد، یاد ہے؟ پرانے لوگوں کو تو یاد ہونی چاہیے، اس کا مضمون یہاں سے اٹھا ہے۔ اس میں پہلا مغالطہ یہ ذکر کیا گیا کہ لوگوں نے جہاد کو فرض کفایہ سمجھ لیا، جبکہ وہ فرض عین ہے۔
مضمون ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا. چنانچہ ایک طرف جہاد مع نفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجدار سے پرے ہی پرے اذکار اور ادوار اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر یعنی شارٹ کٹ کی جانب موڑ دیا گیا. نفسیاتی ریاضتیں یہ جو ہم مطلب وہ تصور کرتے ہیں نیلی روشنی نظر آ رہی ہے تو پیلی روشنی نظر آ رہی ہے, اپنے آپ کو ہی ایک یقین دلانے کی کوشش ہو رہی ہے, پھر نظر بھی آنے لگتی ہے. تصور شیخ ہے اور پتہ نہیں کون کون سے تصورات تخیلات ہوتے ہیں, وہ لطائف ہوتے ہیں, یہ ساری نفسیاتی ریاستیں ہیں. اور دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہمانی قرار دے کر یعنی جہاد برابر کر دیا قتال کے, اس کی جو ابتدائی صورتیں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ اور دفاع اور بس چلے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا. یعنی قتال کا مقصد کیا رہا؟ کسی نے حملہ کر دیا تو دفاع کرنا, اور اگر ممکن ہو تو کسی پر حملہ کر دینا. یہ قتال کی سب. پہلے قتال کس لیے تھا؟ تاکہ کفر ختم ہو اور اسلام غالب ہو. اب صرف ملک چھیننے کے لیے رہ گیا, وہ بھی بہت, اب تو وہ بھی ختم. اب اقوام متحدہ کا چارٹر سائن کرنے کا مطلب ہے آپ کسی ملک پر حملہ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے جتنی بھی آپ کی وہ فوج وغیرہ ہوتی ہے نا, کہتے ہیں دفاعی ادارے, دفاعی ادارے یعنی وہ اپنا دفاع کرنے کا حق تو رکھتے ہیں, دوسرے پر حملہ کرنے کا حق نہیں رکھتے. رہا شرک و ظلم, کفر و فسق اور زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم اور حق و صداقت کے پرچار, نیکی اور راست بازی کی ترویج, کلمہ توحید کی نشر و اشاعت اور دین حق کے غلبہ اور اقامت کے لیے پیہم جدوجہد اور اس کے لیے سمع و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ گویا فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم صحیح ہوئی, جو ہر مومن کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے. جو پچھلے دنوں خود امیر تنظیم اسلامی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی, فرض عین کا درجہ رکھتے. وہ جدوجہد وہ یا تو سرے سے خارج از بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی, اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل طے پانے لگے. تو ڈاکٹر صاحب کو خطاب میں کہیں کہیں فرض عین کہتے تھے, اس کی تشریح کی گئی کہ وہ جوش خطابت میں کہتے تھے. یہ تو بڑی پرانی طریقے سے اللہ اللہ, کوئی فرق سا فرق ہے اور تفاوت سا تفاوت ہے. ببی تفاوت را از کجا تا با کجا, چلے کہاں تھے اور پہنچ کہاں پہ گئے. کہ مثلا کجا وہ کیفیت کے صحابہ کرام جذبہ جہاد سے سرشار بیک زبان رجزیہ انداز میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ شعر کب پڑھے تھے؟ غزوہ احزاب, خندق والے, وہ خندق کھودتے بھی جاتے تھے اور یہ پڑھتے بھی جاتے تھے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, بیعت کی ہے, جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کجا یہ حال کہ 14ویں صدی ہجری کے ایک متنبی یعنی وہ جو خود نبی بن بیٹھا ہے, کون ہے یہ؟ غلام احمد قادیانی, اور اس کی ذریت سلبی و مانوی نے, ذریت سلبی اس کی اپنی جو اولاد ہے, اور مانوی وہ ہیں جو جنہوں نے اس کو نبی مان لیا ہے, نے تو جہاد اس سیف کو باقاعدہ منسوخ ہی قرار دے دیا. اور 9/11 کے بعد ساری اس کی ذریت مانوی ہو گئی ہے پیام پاکستان والے. مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا حال بھی عملاً کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. ویسے یہ تو ڈاکٹر صاحب نے سوٹا مارا ہے جا کے غلام احمد قادیانی کو, لیکن آپ ساری دینی جماعتوں کا حال تو دیکھ لیں. پرامن ذرائع سے تبدیلی, انقلاب آئے گا الیکشن کے راستے,
انقلاب آئے گا صرف دعوت و تبلیغ سے، انقلاب آ جائے گا وعظ و نصیحت سے، انقلاب آ جائے گا ایجوکیشن سے. تو یہ ساری وہ علامہ احمد قادیانی کی بات نہیں ہے. کہ رہوارے یقین بصحرائے گما گم شد. تو جو بھی ایک ہماری یقین کی دولت تھی وہ کہیں صحرا میں کھو گئی ہے. اب وہاں جو جیسے سوئی تلاش کرنا صحرا میں مشکل ہے، تو اس یقین کی دولت کو کیسے تلاش کریں؟